بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اما پارہ کا سبق نمبر 52 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 یعنی اختتام سورت تک بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجیے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ لغات کا بیان۔ لا يعذب، يعذب جو ہے، لا يعذب یہ فعل مضارع منفی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور عذب يعذب تعذیبا باب تفعیل سے اس کا معنی ہے عذاب دینا۔ لا یوثق جو ہے یہ بھی فعل مضارع منفی ہے، اور باب افعال سے اوثق یوثق ایثاق، باندھنا، جکڑنا۔ وثاق جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور باب کرما سے وثق الشیء وثاقۃ کا معنی ہے زنجیروں میں باندھنا، جکڑنا۔ النفس اس کا معنی ہے شخص، ذات یا دل۔ المطمئنہ اطمینان والی، یہ باب افعل لال ربائی مزید فی با حمزہ وصل سے ہے، اور اس میں فاعل واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اطمئن کا معنی ہے ٹھہرنا، پرسکون ہونا۔ راضیہ یہ بھی صیغہ اس میں فاعل واحد مؤنث باب سمع سے ہے، راضی ہونے والی، کسی چیز کو پسند کرنا یا کسی چیز سے خوش ہونا۔ مرضیہ یہ اسی سے جو ہے اس سے مفعول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث اس میں مفعول کا۔ امر ثالث تفسیر کا بیان۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی اس دن اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر کو جتنا سخت اور شدید عذاب دیں گے، ایسا عذاب اس کو دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ عذاب تھے، ان کی ایک انتہا تھی، یعنی اگر وہ بہت زیادہ
کسی کو عذاب دیا جاتا تو وہ مر جاتا، موت کے ساتھ اس کی انتہا ہو جاتی، لیکن اخروی عذاب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کو جکڑیں گے، ایسا جکڑیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کافر کو اس طرح بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا کہ وہ جو ہے ان سے کبھی بھی نہیں چھوٹ پائے گا، اور اس کے ساتھ اس کو سانپ، بچھو وغیرہ دیگر عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے پہلے کفار کے جو ہے وہ عذاب، ان کی سزا کا بیان تھا، تو اس آیت سے مومنین کے لیے جزا کا اور ثواب کا، اخروی ثواب کا بیان ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مومن کی روح کو یہ خطاب ہوگا کہ اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ آپ اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ اس خطاب کے متعلق جو نفس مطمئنہ کو خطاب ہوگا، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ موت کے وقت خطاب ہوگا کہ فرشتے جو ہے وہ اچھی شکلوں سے آئیں گے، ان خوبصورت شکلوں کے ساتھ، اور اسی طرح جنت کی نعمتیں بھی اس بندے کے سامنے کر دی جائے گی، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ ہے، روح مطمئن، تو نکل جا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اب نفس مطمئنہ سے کون مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نفس مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جس کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہو، اور اسی طرح اس اپنے آپ کو رذائل سے اور برے اعمال سے بچانے والا ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے پروردگار کے جوار رحمت اور اس کے فضل و کرم کی طرف چلی جا، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ یعنی نفس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تشریع اور تکوینی احکام ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ بندے کی طرف سے جو ہے وہ جو تقدیری احکام ہیں اس پر راضی ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، چونکہ یہ رضا بالقضاء ہے، اور رضا بالقضاء کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان میں سے ایک موت کا فیصلہ بھی ہے، چنانچہ مومن کا جو نفس ہے وہ موت سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ ملاقات جو ہے یہ موت سے ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد موت ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پیش کی کہ لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات تو موت کے ذریعے ہوتی ہے، اور موت کو تو ہر بندہ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ موت کو مومن کے وقت جو ہے وہ مومن کی جب موت ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ رضا اور اسی طرح جنت کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کی جو خوشخبری ہے وہ اس کو سنائی جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ موت کو خوشی کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اور وہ موت کو پسند کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، یہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہوگا، حکم ہوگا کہ نفس مطمئنہ میرے جو خاص اور نیک بندے ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے سے پہلے نفس مطمئنہ کو پہلے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ سارے مل کر جنت میں جائیں گے۔ وَادْخُلِي جنتی، اور آخر میں یہ حکم ہوگا کہ اب میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جنت میں جو داخلے کا یہ حکم کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نفس مطمئنہ کے لیے، یہ نیک بندے کے لیے اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے یہ نعمتیں جو ہے نصیب فرمائے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی آیات کی ترکیب پیش کی جاتی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ فا جو ہے یہ استنافیہ ہے، یومئذ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی مقدم، لا يعذب یہ فعل نفی ہے، اور عذابہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول مطلق، احد یہ فاعل ہے، لا يعذب فعل، اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ ہے، لا یوثق فعل اور وثاقہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول مطلق، احد فاعل ہے، لا یوثق فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یا جو اس میں حرف نداء ہے قائم مقام ادعو فعل کے، پھر ادعو فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، اور ایتو یہ مبدل منہ ہے، ہا ضمیر یہ زائدہ ہے برائے تنبیہ، النفس موصوف اور المطمئنہ صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ بدل، اور پھر مبدل منہ بدل مل کر یہ منادہ مفعول بھی، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ ندا، آگے ارجعی ارجع فعل ہے اور انت ضمیر مستتر ذوالحال، الی ربک کا جار مجرور مل کر متعلق راضیتاً کے ساتھ یہ راضیتاً حال اول ہے اور مرضیتاً حال ثانی، ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر یہ فاعل ہوا ارجعی فعل کا، ارجعی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف علیہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، ادخلی فعل ہے اور ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، فی حرف جار، عبادی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ادخلی فعل کے ساتھ متعلق، ادخلی فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف اول، واو جو ہے آگے عاطفہ ہے اور ادخلی فعل ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، جنتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی، ادخلی فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جواب ندا ہوا، پھر ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ طلباء اکرام اس کے ساتھ ہی ہماری جو سورۃ الفجر ہے یہ بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچی اور ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ بھی مکمل ہو چکا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔